اجمعین. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو ایمان بھی لائے، سرور کونین کے دستے اطہر پر ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کی، صحابہ بھی ہیں، نبی کے ساتھی بھی ہیں، نبی کے خادم بھی ہیں، ہمیشہ نبی کا ساتھ دینے والے بھی ہیں. ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی وہ بھی ہے جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں، اور وہ خوبی یہ ہے کہ ان کا نبی سے نسبی رشتہ بھی ہے، نسبی تعلق بھی ہے، نسبی تعلق بھی، یا ان کا نبی مکرم کے ساتھ ازدواجی تعلق ہے. انہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، خود اللہ نے انہیں اہل بیت کہا. آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام سے بڑھ کر نبی کے اہل بیت، ان کا شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے، اور ہم پر کیا فرض ہے ہم ان کے ساتھ احترام کا، عزت کا، وقار کا رشتہ کس طرح رکھ سکتے ہیں، اور ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں کس طرح کے جذبات رکھیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کے لیے نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور ہونے چاہیے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں وہ اتنی محترم ہیں، اتنی مقدس ہیں، امتیوں کے لیے اتنی عظیم ہیں کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. جس طرح ایک مومن اپنی ماں کا احترام کرتا ہے، اسی طرح اس پر فرض ہے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ وہی احترام رکھے، وہی رشتہ رکھے، وہی تعلق رکھے جو اپنی ماں کے ساتھ رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محض ہمارا نبی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، یا محض نبی سے رشتہ رکھ کر اور دوسروں سے رشتہ توڑ کر نجات نہیں مل سکتی. اس لیے کہ اللہ نے نبی کے ساتھ نبی کے رشتہ داروں کا بھی تذکرہ کیا ہے. نبی کے ساتھ نبی کے رشتہ داروں کا بھی تذکرہ کیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت ہے وہ. اہل بیت کنہیں کہا جاتا ہے؟ آج امت اسی مسئلہ میں اختلاف میں پڑی ہوئی. آج لوگ اسی ایک چھوٹے سے مسئلہ کی وجہ سے افتراق اور انتشار میں پڑے ہوئے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے
کہ آدمی کے 3 گھر ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 گھر ہوتے ہیں. ایک گھر وہ ہے جس میں آدمی پیدا ہوتا ہے. ایک گھر وہ ہے جس میں آدمی بڑے ہو کے رہائش رکھتا ہے. اور تیسرا گھر وہ ہے جس میں آدمی کی اولاد پیدا ہوتی ہے. بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر. اور اہل بیت کا مطلب گھر والے. اہل بیت کا مطلب گھر والے. اور گھر کتنے ہوتے ہیں؟ 3. ایک جس میں آدمی پیدا ہوتا ہے، وہ گھر کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا. وہ ماں باپ کا گھر. تو اس میں رہنے والے بھی اہل بیت ہیں. یعنی آدمی کی والدہ، آدمی کا باپ، باپ کے آگے اوپر دادا دادی اور والدہ کے والدین، نانا نانی، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں. اور دوسرا گھر جو آدمی خود بساتا ہے، اس میں کون رہتی ہے؟ آدمی کی بیوی. جب شادی کے بعد جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر والے موجود ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ میری بیوی موجود ہے، گھر والا. اور تیسرا گھر ہوتا ہے جس میں آدمی کے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں، اولاد. تو اولاد سے آگے جو نسل چلتی ہے وہ بھی آدمی کے گھر والوں میں شامل ہوتے ہیں. جب یہ کہا جائے بچوں کی پیدائش کے بعد کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب بیوی بھی ہوتی ہے اور بچے بھی ہوتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ یا میں نکال نہیں سکتے. ہم میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم ان 3 گروپوں میں سے والدین، بیوی اور بچے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. آئیے ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ جو بولا ہے وہ نبی مکرم کی ازواج مطہرات کے لیے بولا. اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا. دوسروں کے لیے، دوسرے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں تو نبی مکرم کی حدیث کی وجہ سے. اور جانتے ہو وہ حدیث بھی کس کی ہے؟ ہائے ہائے، یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. جس حدیث کی وجہ سے باقی لوگ اہل بیت میں شامل ہوئے، وہ حدیث صدیق کی بیٹی عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ رب العزت نے اہل بیت کا لفظ صرف بیوی کے لیے استعمال کیا. اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ بیٹا عنایت فرما دے.
اتنی عمر ہو گئی، ایک بیٹا دے دے جو میری دعوت کا، میرے کام کا، میری ذمہ داریوں کا وارث بنے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، اور آ کر کہا ابراہیم اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ بیوی نے سنا، ہنسنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی حیران ہوئے، میں اتنا بوڑھا ہوں، اب اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ 100 سال کی عمر، بیوی بھی قریب ہوگی۔ فرشتوں نے جب دیکھا، قرآن کے الفاظ ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اے گھر والو، اہل بیت کون تھی گھر میں؟ بچے کی خوشخبری ابھی آ رہی۔ گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل البیت، اے گھر والو، تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہے ہو، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے تم پر۔ اللہ جب چاہتا ہے رحمتیں نازل کرتا ہے، جب چاہتا ہے برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، نبی کے لیے درود و سلام پڑھا کرو۔ سلام کیا پڑھتے ہیں؟ درود کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ہے، اس طرح محمد اور محمد کی آل پر رحمت فرما۔ اور ابراہیم کی آل اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ آئیے، قرآن اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ سارہ کو اہل بیت کہا، اسی طرح اللہ کے قرآن نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہا ہے۔ بلکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، قرآن نے صرف نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، باقی کسی کو اہل بیت نہیں کہا۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی کی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بلند مقام ہو، اونچے منصب والی ہو، عالی منزلت والی ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اللہ سے ڈرنے والی ہو تو ان احکام پر بھی عمل کرو۔ اللہ کیا حکم ہے؟ کہا فلا تخضعن بالقول، جب کسی مرد سے بات کرنی ہو، جب کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی سوال لے کر آتا ہے، کچھ پوچھنے آتا ہے، تو انہیں نرم اور ملائم زبان سے جواب نہ دو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو نفاق والے ہیں، بیمار دل ہیں، کہیں وہ طمع نہ کر بیٹھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی اور سادی بات کہو۔
وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلانہ طریقے کے مطابق جاہل عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آگے سنیے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف کر دے۔ کنہیں کہا گیا؟ اہل بیت کا لفظ کس کے لیے بولا گیا؟ سرور کونین کی بیویوں کے، ازواج مطہرات کے لیے۔ اس لیے اس میں کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب آئیے، سرور کونین کے اہل بیت میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں جو عام طور پر شامل ہوا نہیں کرتے۔ یہ نبی کی دعا ہے، اور اللہ نے نبی مکرم کی دعا کو قبولیت بخشی، اور اللہ نے یہ اعزاز، اہل بیت ہونے کی یہ منزلت، یہ مقام نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی عطا کی جو لوگ عام طور پر اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہوا کرتے۔ جب آدمی اپنی بیٹی کسی کو دے دیتا ہے، وہ بیٹی تو اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، لیکن بیٹی کے بیٹے وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سیدھی سی بات۔ نواسے اپنے خاندان کے نہیں ہوتے، کس کے ہوتے ہیں؟ باپ کے خاندان، باپ کے خاندان۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اپنی بیٹی بھی جب شادی کر لیتی ہے، جب اس کو شادی کر کے اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ داماد کے اہل بیت میں شامل ہو جاتی ہے، وہ داماد کے اہل بیت میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل بیت، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاکیزگی میں، تمہیں نفاست میں بلند مقام دینا چاہتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داماد علی کو آواز دی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، اپنی بیٹی فاطمہ کو آواز دی، حسنین کریمین کو آواز دی، بلایا۔ اور یہ حدیث سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، یہ حدیث ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میرے گھر میں بلایا، اور ایک اور موقع پر سیدہ عائشہ کے گھر میں بلایا۔ وہ موقع کب ہے؟ حبشہ سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کیے، بحث مباحثہ کیا، دلائل کا تبادلہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت سورت آل عمران نازل کی اور سارے دلائل دیے، اور ان دلائل کے آخر پر فرمایا، اے نبی، اگر یہ لوگ اب
ان سے کہیے آؤ، اگر میرے دلائل تمہارے دماغ پر دستک نہیں دیتے، اگر میرے دلائل کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اور مباہلہ کیا ہے کہ آؤ میں اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، میں اپنی اولاد کو بلاتا ہوں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور آؤ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو سچا ہے اس پر رحمت فرما اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو تھی، بیٹیاں تو تھی، لیکن بیٹے نہیں تھے۔ بیٹے، اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ مبالغہ۔ تو نبی مکرم نے حسنین کریمین کو بلایا اور ان کے بابا علی المرتضیٰ کو بلایا، اور جانتے ہو علی المرتضیٰ کون ہیں؟ صرف داماد نہیں، چچا ابو طالب کے بیٹے نہیں، صرف صحابی رسول نہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں، اشرا مبشرہ میں نہیں، علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ بچے تھے سرور کونین علیہ السلام اپنے چچا سے مانگ کر انہیں اپنے گھر میں لے آئے۔ علی کی حیثیت رضی اللہ تعالی، ان کی حیثیت بھی نبی کے بیٹوں والی تھی۔ بیٹے نہ تھے، چچا کے بیٹے بھائی تھے، داماد تھے، لیکن گھر میں پرورش پائی، ساری زندگی نبی کے گھر میں رہے، اس لیے ان کی حیثیت بھی بیٹوں والی تھی۔ بلایا گیا، سردیوں کے دن ہے، سردیوں کا موسم ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی مکرم نے اپنے اوپر سردی سے بچنے کے لیے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ آئے، سرور کونین نے انہیں اپنی چادر میں بٹھایا، چادر کو کھولا، ان کے سروں پر اپنی چادر تان دی، اپنے جسم کے ساتھ لگایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں اہل بیت سے نجاست کو دور کرنا چاہتا ہوں اور انہیں پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے گھر کے افراد ہیں، اللہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے، انہیں بھی پاک کر دے۔ اللہ اہل بیت کو جو تو نے مقام و مرتبہ دیا ہے، اللہ انہیں بھی اس میں شامل کر لے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، اللہ نے دعا کو قبول کیا، اور وہ لوگ نبی کی اس دعا کے صدقے، نبی کی اس دعا کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ جب یہ واقعہ
سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوا. سیدہ عائشہ آئی اور جب نبی مکرم نے یہ کام سیدہ ام سلمہ کے گھر میں کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی وَأَنَا مَعَهُمْ، مجھے بھی ان میں شامل کر لیجئے، مجھے بھی ان میں بٹھا لیجئے کہ میں بھی پاک ہو جاؤں، میں بھی آپ کی اس دعا کا، آپ کی اس دعا میں جو آپ اہل بیت کے لیے مانگ رہے ہیں، تطہیر کی، نجاست سے پاکی کی دعا، اللہ کے نبی مجھے بھی اس میں شامل کر لیجئے. تو نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ ام سلمہ انت علی مکانکی وانت علی خیر، تم اپنی جگہ پر ہو، تم بہترین جگہ پر ہو، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تمہیں خود اہل بیت قرار دے چکا ہے، تمہیں ضرورت نہیں. یہی ہے وہ بات جو آج کچھ نہ سمجھ لوگوں نے بات کو نہ سمجھنے کے سبب امت کے اندر افتراق پیدا کر دیا، امت میں انتشار پیدا کر دیا. وہ لوگ ان چار لوگوں کو، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اہل بیت سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ نبی مکرم کی ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں. عزیزو ذرا سوچو تو صحیح، یہ تمہیں حق کس نے دیا؟ جب نبی نے داخل تو کیا اہل بیت میں، کسی کو خارج نہیں کیا. تو یہ کوئی سکول کا رجسٹر نہیں کہ ہیڈ ماسٹر جس کا نام چاہے خارج کر دے، جس کا چاہے داخل کر دے. یہ اللہ کا رجسٹر فی لوح محفوظ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایسی محفوظ کتاب ہے جس میں کوئی شخص رد و بدل کر سکتا. یہ وہ کتاب ان میں لکھا ہو. نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا تھا، جن کا نبی سے کوئی نسبی رشتہ نہ تھا، کوئی نسب کا رشتہ نہ تھا. ایران سے آیا ہوا، فارس سے آیا ہوا وہ سلمان، جنہیں سلمان فارسی کہا جاتا ہے، نبی مکرم کے گھر میں رہنے والا، آپ کی ازواج محترمات کی خدمت کرنے والا، بوڑھا گھر میں رہتے ہیں. ازواج محترمات کو ضرورت پیش آتی ہے، بازار سے سودا سلف لا کے دیتے ہیں، لیکن کوئی گھر نہیں ہے، عرب میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. فارس سے آیا ہوا سلمان، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والے ہاتھ پھیلائے اور کہا لوگو آج کے بعد سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہے. تم خارج کرتے ہو، نبی داخل کرتا. کیوں؟ وہ رحمت للعالمین ہے اور تم ظالم ہو، تم امت کو افتراق و انتشار میں بانٹنا چاہتے ہو. وہ نبی رحمت للعالمین تھا، وہ لوگوں کو لاتا تھا، تم نکالتے ہو. اب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ وہ کون ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا صرف میرا گھرانہ اہل بیت نہیں، میرا نہیں، میرے دادا کا گھرانہ بھی اہل بیت میں ہے۔ میرے دادا شیبہ، جنہیں عبد المطلب کہا جاتا ہے، عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ عبد المطلب، اس کے سارے بیٹے نبی کے چچا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اہل بیت کتنے ہوئے؟ ایک نبی مکرم کا ددحالی خاندان اہل بیت، دوسرا نبی مکرم کی اولاد سے تعلق رکھنے والے علی المرتضی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسنین، تیسرا آپ کی ازواج مطہرات، اور چوتھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب نبی کے گھرانے میں، اہل بیت میں، اہل بیت النبی میں ان کے علاوہ کسی شخص کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شخص نبی کے گھرانے میں اب داخل ہو سکتا، اور جو داخل ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں نکال نہیں سکتی۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو نبی نے اہل بیت قرار دیا ہے، جنہیں خود اللہ نے اہل بیت قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، علی المرتضی شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم نے مجھے کہا، علی مجھ سے فرمایا، علی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیا؟ فرمایا مشابہت یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض کیا، ان سے دشمنی کی، اور دشمنی اتنی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم پر زنا تک کی تہمت لگائی۔ اور کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کا نعرہ لگایا، اور محبت میں اس قدر بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر خدا بنا دیا۔ علی میری امت میں بھی دو گروہ ہوں گے جو اسی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اسی وجہ سے برباد ہوں گے۔ ایک وہ ہے جو محبت میں مجھے بڑھا دے گا، میری حیثیت سے، میرے مقام سے، میرے مرتبے سے اوپر اٹھا دے گا، وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اور دوسرا وہ بغض اور حسد کرنے والا جو مجھ سے عداوت کرے گا، مجھ پر بہتان لگائے گا، علی وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں امت سے ہٹ کر دو گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ اور رسول کے کاموں میں دخل اندازی دیتے ہیں، انہوں نے حضرت علی کو اٹھا کر
اللہ بنا دیا، اور کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی مکرم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ سے مصافحہ کیا، دیکھا اللہ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی ہے جو نبی مکرم نے علی کے ہاتھ میں پہنائی۔ پوچھا کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پوچھا حضور محبوب پریشان کیوں ہے؟ کہا اللہ انگوٹھی دیکھ کر پریشان ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا یہ تو وہ انگوٹھی ہے جو علی کے ہاتھ میں پہنائی تھی، اور دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں، مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ علی اللہ ہے یا تو علی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کفر ہے، اور ایک وہ گروہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی غلط بات پیدا ہوتی ہے تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب جس طرح کوئی آدمی غلط دوائی کھا لے تو کیا ہوتا ہے؟ ری ایکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب غلط بات کرتا ہے تو اس کا بھی ری ایکشن ہوتا ہے، اور امت میں ری ایکشن ہوا جب لوگوں نے نبی مکرم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کر دیا اور پنج تن پاک کا نعرہ لگایا کہ صرف یہی پانچ صحیح ہیں، یہی پاک ہیں، یہی مطہر ہیں، تو اس کے ری ایکشن میں ایک دوسرا گروہ اٹھا۔ ان لوگوں نے حسنین کریمین کی صحابیت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے نبی مکرم کی ازواجات کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل سمجھا، دوسروں کو خارج کر دیا، جبکہ دونوں موقف ہی غلط ہیں۔ جن کو اللہ نے اہل بیت میں شامل کیا ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور جن کو رسول اللہ نے شامل کیا ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان میں سے کسی کو ایک آدمی لکھتا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ حدیث جس میں یہ ہے کہ نبی مکرم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین کو اہل بیت میں شامل کیا تھا، اس نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو زہر کی پڑیا ہے، یہ ہمارے عقیدے کے لیے زہر قاتل ہے۔ غلط ہے۔ آج انہی دونوں گروہوں نے امت کو بانٹا ہوا ہے، ایک اہل بیت سے محبت کے نام پر، اور دوسرے اہل بیت سے بغض وہ بھی نہیں کرتے لیکن ان سے بغض کرتے ہوئے وہ دوسری انتہا پر چلے۔ میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام حسن رکھا، ایک دوست کہنے لگا یہ تو نے نام کیا رکھا ہے؟ معاویہ رکھتا یا کوئی اور کیوں نہیں رکھا؟ یہ ہے دوسری انتہا کہ نام حسن کیوں رکھا ہے؟ تو میں نے کہا یہ اس لیے رکھا ہے کہ نبی نے اپنے نواسے کے لیے اسی نام کو منتخب کیا تھا، اسی نام کو، اور اس نواسے کو جس کی شکل سرور کونین سے سب سے زیادہ ملتی، اس کے لیے اسی کو منتخب کیا۔ حسنین سے نبی کو محبت تھی، حسنین نبی کی گود میں پرورش پانے والے
کہوں گا عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے کہ باپ نے بھی نبی کی گود میں پرورش پائی، بیٹوں نے بھی نبی کی گود میں پرورش پائی۔ کیسا گھرانہ ہے، کیسا گھرانہ ہے کہ باپ بھی نبی کی گود میں، بیٹے بھی نبی کی گود میں۔ آئیے عزیزو، اہل بیت سے محبت کیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی، ان سے کہیے میں تمہیں جو دعوت دیتا ہوں، جو تبلیغ کرتا ہوں، جو تمہیں اسلام سکھاتا ہوں، اس پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میرا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے المودۃ فی القربى، میرے جو قربت والے ہیں، میرے جو قریبی ہیں، ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، نبی سے تعلق رکھنے والوں سے محبت کی جائے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم، اور جانتے ہو زید بن ارقم کون ہیں؟ زید بن ارقم وہ ہیں جن کے گھر کو نبی مکرم نے اپنا پہلا مدرسہ قرار دیا تھا، پہلا اسکول قرار دیا تھا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، تو یہی زید کے بابا ارقم کا گھر تھا، صفا پہاڑی کے قریب، جس میں سرور کونین چھپ کر صحابہ کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی کی تعلیمات کے گواہ زید بن ارقم فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر۔ لوگو، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں اور تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، کوئی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ایک کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان و زمین کے درمیان رسی ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا میں ترجمہ کروں گا، یہ ایک تار ہے، جس طرح ٹیلی فون کی تار ہوتی ہے، بندوں کا رب سے ڈائریکٹ رابطہ کرواتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن بندوں کا اللہ سے رابطہ کرواتا ہے۔ اور دوسری چیز وعطرتی اہل بیتی، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ دونوں کو پکڑ کے رکھنا، دونوں کو سینے سے لگا کے رکھنا، دونوں سے تعلق رکھنا۔ اگر تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر گمراہی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور ان کے ساتھ تم جڑے رہے، ان کے ساتھ تم نے تعلق رکھا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ آئیے ہم اہل بیت سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اہل بیت سے پیار، اہل بیت سے محبت، نہ تو اس میں غلب ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کو اٹھائیں اور اللہ تک پہنچا دیں، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکم اللہ کرتا ہے لیکن حسین سے پوچھ کے کرتا ہے، تقدیر لکھی ادھر جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے آتے اوپر سے ہیں،
لیکن صادر اہل بیت کے گھرانے سے ہوتے ہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے. مخلوق اللہ تک نہیں پہنچ سکتی. مخلوق اللہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اور دوسری بات جس کی ہم کبھی اجازت نہیں دے سکتے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر صحابہ اکرام کی توہین نہ کی جائے. صحابہ وہ ہے نبی کے ساتھی. صحابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی. حضر کا، سفر کا، گھر کا، باہر کا، ہر جگہ کا ساتھی. کبھی اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر اس میں غلط کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں نہ دی جائیں، انہیں برا بھلا نہ کہا جائے. اور صحابہ بھی وہ گالیاں انہیں دی جاتی ہیں جن کا مقام سارے لوگوں سے زیادہ ہے. وہ یار غار جس کے بارے میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، ایک رات ہم باہر لیٹے ہوئے تھے، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے. دیکھا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے. میرے دل میں عجیب تڑپ پیدا ہوئی. میں نے ایک سوال کر ڈالا. میں نے کہا آقا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی. میرا خیال کیا تھا کہ یقیناً میرا باپ تو ہوگا. حضور میرے باپ کا نام لیں گے، خوشی ہوگی. سرور کونین نے فرمایا، عائشہ ایک آدمی میری امت میں ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. میں نے عرض کی حضور وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. میں نے کہا میرا مقصد کچھ اور تھا. میں نے کہا آقا میرا بابا جس نے شروع سے لے کر آپ پر تن من دھن قربان کر دیا، اس کا تو آپ نے نام نہیں لیا. کہا عائشہ تو اپنے بابا کی بات کرتی ہے، تیرا بابا تو وہ ہے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. ان کو گالیاں دیتے ہو، انہیں برا بھلا کہتے ہو، اور بات اس انداز سے کی جاتی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی آپس میں دشمنی تھی. آپس میں ان کے تعلقات بھی ایسے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے تعلقات سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے. آپ ذرا دیکھتے نہیں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں گالیاں دی جاتی ہیں اور سٹیج پر کھڑے ہو کر گالیاں دی جاتی ہیں، وہی تو وہ حدیث بیان کرتی ہیں جس حدیث میں علی المرتضیٰ کو اہل بیت میں شامل کیا گیا تھا. اگر دشمنیاں ہوتی تو وہ اس راز سے جو اپنے گھر کا راز تھا، اس راز کو کبھی دنیا تک نہ پہنچاتی. اگر دشمنی ہوتی، ان کے بابا جن کے بارے میں سرور کائنات سے پوچھا، اللہ کے نبی یارو ذرا سوچو گالیاں کن کو دیتے ہو؟ پوچھا
اللہ کے نبی آپ کو دنیا والوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ لوگ تو شرماتے ہیں. سرور کونین نے فرمایا دنیا والوں میں سب سے زیادہ محمد کو محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مردوں میں کس سے ہے؟ وہ تو بیوی ہے، بیوی سے بندے کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا کہلوایا ہوا نکلتا ہے. اس نے سوچا عائشہ تو بیوی ہے، عائشہ تو بیوی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے. کہا اللہ کے نبی میرا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ لوگوں سن لو، عائشہ سے محبت ہے، اس کے بعد عائشہ کے بابا ابو بکر سے محبت ہے. اس کو گالیاں دیتے. اور اس ابو بکر کی حالت یہ تھی، فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. لوگوں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت نبی کے رشتہ داروں سے ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی، وہ عمر جن کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، رضی اللہ تعالی. ان کی حالت یہ ہے جب ملک فتح ہوئے، مدینہ میں مال آیا، غریب مسلمانوں کے وظائف مقرر کیے گئے، تو حضرت حسنین کے وظائف اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کیے. عبداللہ نے شکایت کی کہ بابا کیا بات ہے کہ میری خدمات حسنین سے زیادہ ہے؟ وہ تو بچے تھے، وہ بچے تھے اور میں اسلام کے لیے جنگیں لڑا کرتا تھا. کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرا وظیفہ ان بچوں کے وظیفے سے کم رکھا ہے؟ تو عمر نے کیا کہا رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا بیٹے میں نے وظیفہ خدمت سامنے رکھ کے نہیں رکھا، میں نے وظیفہ خدمات کو سامنے رکھ کے مقرر نہیں کیا. یہ دیکھ، یہ مانتا ہوں تیری خدمات زیادہ ہیں، لیکن نبی سے قربت حسنین کو زیادہ ہے، نبی سے تعلق جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے آج میرے ہاتھ میں اختیار تھا، میں نے حسنین کو اپنے بچوں سے زیادہ عزت دی ہے. ایران فتح ہوا، ایران کا آخری بادشاہ، فارس کا آخری بادشاہ یزدگرد، اس کی بیٹی غلام بن کر، قیدی بن کر، لونڈی بن کر مدینہ میں پہنچتی ہے، اور مال بھی پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال بانٹا. بادشاہ کی بیٹی، ایران کی شہزادی، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، مجمع میں چیمہ گویاں ہو رہی ہیں. آج دیکھتے ہیں ایران کی شہزادی کس کے حصے میں آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یزدگرد کی بیٹی شہر بانو اس کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو فرمایا لوگوں یہ بادشاہ باپ کی شہزادی بیٹی ہے، اسے میں اسی کو دوں گا جو مسلمانوں میں شہزادہ ہوگا. کس کو دوں گا؟ جو آج مسلمانوں میں شہزادہ ہے.
ویسے اگر دیکھا جائے عمر خلیفۃ المسلمین تھے تو شہزادہ کسے ہونا چاہیے تھا؟ صحیح بات ہے، شہزادہ کون تھا؟ اس دور میں شہزادے عمر بن خطاب کے بیٹے تھے۔ لوگوں نے یہی سوچا اور اگر انہیں دے دیتے تو فیصلہ غلط نہ ہوتا، لیکن فرمایا حسین کہاں ہے؟ آواز دی، حسین کہاں ہے؟ آقا حاضر ہوں۔ کہا تم ہمارے شہزادے ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ شہزادی تیرے علاوہ کسی کے قابل نہیں، میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ اور ایک بات تکلیف دہ بات کرنے لگا، اور یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے راز ہو، ایک انکشاف کرنے لگا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ ان لوگوں کا جن کا مذہب عمر کی وجہ سے لٹ گیا، جن کا مذہب لٹ گیا، جن کا ملک برباد ہو گیا، وہ عمر کو گالیاں دیتے ہیں تو اسی وجہ سے دیتے ہیں، اور حسین سے محبت رکھتے ہیں تو یہی ایک رشتہ ہے، اور خدمات نہیں، اور خدمات کو وہ پیش نظر رکھتے ہیں تو ان کی زبانوں سے کبھی صحابہ کے بارے میں بدزبانی نہ ہوتی، ان کی زبانوں سے کبھی غلط لفظ نہ نکلتا، ان کا حسین سے تعلق شہر بانوں کے رشتے سے ہے، اور عمر سے تعلق یہ ہے کہ انہوں نے مجوسیوں کا مذہب برباد کر دیا، ان کے ملک کو برباد کر دیا۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھولے ہوئے لوگ، بھلا مانس لوگ، جن بیچاروں کو تاریخ سے تعلق نہیں، جن بیچاروں نے قرآن کو نہیں پڑھا، جو لوگ جیسے معاشرے میں وہ پیدا ہوئے، جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بیچارے اسی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے، آئیے آپ کے سامنے حقیقت رکھتا ہوں۔ ایک شخص نے امام محمد باقر سے، یہ امام ہیں جنہیں ہمارے شیعہ دوست امام سمجھتے ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت بتلائیے تلوار کے دستے پر چاندی کا کور چڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں چڑھایا جا سکتا؟ انہوں نے فرمایا چڑھایا جا سکتا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ غور سے سننا، کان کھول کے سننا۔ محمد باقر نے کیا کہا رحمہ اللہ؟ کہا اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے ساتھی ابو بکر نے اپنی تلوار کے دستے پر چاندی کا کور چڑھایا تھا۔ دلیل یہ ہے، یعنی ابو بکر کا عمل اسلام میں دلیل بن جاتا۔ اس نے کہا حضرت امام آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو، تو کیا فرمایا؟ نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ عزیزو، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے عقیدت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اپنے اس جز کو خراب مت کرنا۔ جس طرح اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے، ہمارے عمل کے لیے معیار ہے۔ نہ اہل بیت کو چھوڑے بغیر بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، اور نہ صحابہ کی تعظیم میں فرق کرتے ہوئے فرق کرنے والا انسان مسلمان ہو سکتا ہے۔ آئیے صحابہ کو بھی اپنے دلوں میں جگہ دیجیے، اور اہل بیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھے، آپ کے جگر گوشے تھے، ان کو بھی اپنے
ایمان کا حصہ بنائیے، اپنے دلوں میں جگہ دیجیے، احترام کیجیے. وما علیہ الا البلاغ المبین.